اس وقت رات کا ٹائم ہے, بارش ہو رہی ہے لیکن ایک خاص ایریے پہ ہو رہی ہے, مراد کے چھت کے اوپر ہی ایک خاص ایریے تک ہو رہی ہے. ایک حصہ سوکھا ہے, ایک حصہ گیلا ہے, ٹھیک ہے, اور جو گیلا حصہ ہے وہ نظر آ رہا ہے نا, سوکھا حصہ نظر آ رہا ہے. کیا میری شکل نظر آ رہی ہے صحیح سے؟ نہیں نا. حالانکہ اب آسمان پہ جو نظارے ہیں, بجلیوں کے کڑکاڑے اور آندھی طوفان جو اس سے پہلے آ رہے تھے, ہوائیں جو چل رہی تھیں, جو کہ ابھی بھی چل رہی ہیں بائی دا وے, اس میں ایک لیسن ہے دنیا کے غیر مسلموں کو سمجھنے کے لیے کہ دیکھو تم اپنی ضد اور ہٹ درمیوں کو چھوڑ دو, تمہارے حق میں بہتر ہے. اور ان کے لیے بھی خوشخبری ہے جو گناہ کر چکے ہیں لیکن مایوسی میں, چاہے وہ مسلمان ہو, زنا کر لیے, گناہ کر لیے, برے کام کر لیے, تو بھائی دیکھو اگر اللہ نے پردے رکھ لیے تمہارے کفر کے, شرک کے, گمراہی کے, گناہوں کے, اور لوگوں کو نہیں پتہ, یہ بات تم جانتے ہو, تو معافی مانگ لو اللہ سے, مانگ لو معافی. شرمندہ ہو, سمجھ گئے کہ تم نے غلط کیا, مانگ لو معافیاں, کہہ دو یا اللہ معاف کر دیں, میں چھوڑتا ہوں یہ غلط کام, میں چھوڑتا ہوں یہ بتوں کی پوجا کرنا, میں چھوڑتا ہوں یہ زنا کرنا, میں چھوڑتا ہوں یہ گندی چیزیں دیکھنا, میں چھوڑتا ہوں یہ پورن انڈسٹری, میں چھوڑتا ہوں یہ گندے ناچ اور ڈسکو فلاں ڈھماکہ, جو بھی کچھ گندے اس میں آتا ہے. اور ہر کام, گندے کام کرنے والا جانتا ہے, سمجھتا ہے کہ کون سا کام غلط ہے اور گندا ہے, لیکن بہت سو کو شعور نہیں ہوتا, یا بہت سے شرمندگی میں معافی نہیں مانگتے اللہ سے کہ یار ہم نے 1 سال سے گناہ کیا, 10 سال سے گناہوں میں, 20 سال 50 سال ہو گئے, پوری زندگی گزار لی, اب کیا معافی, اب تو معافی بھی نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. جو اللہ ہے وہ اپنے بندے کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہر انسان کی لائف میں بہت کچھ ہوتا ہے. یہ جو آندھی طوفان سا, یہ جو بجلیوں کے کڑکنا ہے, یہ سب کچھ یہ اس وقت جو ہے ہو رہا ہے, یہ بھی ایک نشانی ہے. یہ اس وقت لیجنڈ کے لیے ایک نشانی ہے, اس لیے وہ یہاں پر اپنا لیکچر ریکارڈ کر رہا ہے اور تمہیں سمجھا رہا ہے کہ دیکھو لیجنڈ کے لیے ایک نشانی جو یہ ہے وہ اس کو کس لیے دکھائی جا رہی ہے اسے پتہ ہے, وہ سمجھ چکا, لیکن تمہیں اس کے ذریعے وہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ قیامت کا دن جب آئے گا اور اللہ واحد القہار جب خود تشریف لائے گا اور اس اپنے فرشتوں کی آرمی کے ساتھ ہوگا, آرمی کے ساتھ, ٹھیک ہے, ایک پریزیڈنٹ آ جائے آرمی کے ساتھ اور آرمی اس کے حکم پہ کام کرتی ہے, تو وہ پوری کائنات کا بادشاہ آئے گا. اس دن, قیامت کے دن, اس کے عرش کا سایہ ہوگا, اور ایک حصہ ہوگا جو دھوپ میں ہوگا جس میں وہ لوگ کھڑے ہوں گے جو جن کو سزائیں ملنے والی ہوں گی, اور ایک حصے پہ سایہ ہوگا اور سایہ کا شیڈو پتہ لگے گا, وہ ان لوگوں کو ملے گا جو اللہ سے معافی مانگ چکے ہوں گے, توبہ کر چکے ہوں گے. لیکن خاص طور پہ خاص قسم کے لوگوں میں سے ایک طبقہ ان نوجوانوں کا ہوگا جنہوں نے جوانی میں ہی توبہ کر لی ہوگی, جوانی میں ہی غلط کام چھوڑ دیے ہوں گے, اور جوانی میں ہی وہ اللہ کے دوست بن چکے ہوں گے. اور یہ اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے, کیونکہ جوانی, اور وعدہ پہ جوانی سے مراد میں یہ نہیں بولوں گا کہ وہ کوئی 20 سال والا جوان, وہ تو چلتا ہے, لیکن اصل جوانی شروع ہوتی ہے 40 سال پر, جو عام طور پر دنیا میں سمجھا جاتا ہے کہ ایک انسان بوڑھا ہو گیا ہے. بوڑھا نہیں ہوتا, 40 سال میں ہی وہ جوان ہوتا ہے. اور 40 سال میں جوان ہونے پر اس کی خواہشات الگ ہوتی ہے, اس کے ارادے الگ ہوتے ہیں, اس کی طاقت الگ ہوتی ہے, زندگی کا تجربہ بھی ہوتا ہے. تو اگر وہ صحیح راستے پہ آ گیا اور چلا تو بہت خوب, اور گناہ کیے تو بہت ہی بدتر. اور 20 سال تک میں تو ایک بچہ لڑکپن نوجوانی میں آتا ہے, وہ بھی بہت کچھ سیکھتا ہے, اور وہیں سے بگڑنا شروع ہوتا ہے وہ. اور آج کل تو موبائل ان کے ہاتھوں میں ہے, بچوں کے, لڑکے ہوں یا بچے ہیں, لڑکیاں ہیں یا کالج میں, آوے کا آوا تقریباً بگڑ چکا ہے. اور زنا ایک ایسی بیماری ہے جو گھر گھر میں پھیل گئی ہے. آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے, ہاتھوں کا زنا, جسم کا زنا, تنہائی کا زنا, ایک دوسرے کو دیکھنے کا زنا, ایک دوسرے کو چھونے کا زنا, بہت سارے زنا کی قسمیں. اور ایک زنا کی قسم سب سے ہائی لیول جاتی ہے جو بندہ کپڑے اتار دیتا ہے اور جسمانی طور پہ سیکس کر لیتا ہے کسی حرام رشتے میں. تو دیکھو اگر تم غیر مسلم ہو تمہارے لیے تو یہ میٹر ہی نہیں کرے گا کس کے ساتھ کیا کر رہے ہو, لیکن اگر مسلمان ہو پھر بھی کر چکے تو بھائی دیکھو معافی تمہاری ابھی بھی ہے. میری شکل سامنے تمہیں نہیں دکھ رہی ہوگی لیکن میرا لیکچر سن رہے ہوگے, اور اس سے سمجھ لو کہ جس دن میں جو خشکی اور تری کو بنانے والا ہے, وہ جس انداز میں اس وقت یہاں پہ بارش برسا رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ اس نے اس کا اندازہ پہلے ہی مقرر کر کے رکھا ہوا تھا. وہ جانتا تھا مجھے یہیں پہ بیٹھ کے ریکارڈنگ کرنی ہے, یہاں پہ لیکچر بناؤں گا. اس نے اتنے حصے کو بھگویا ہے چھت پر, ٹھیک ہے, اور اتنے حصے کو خوش رکھا ہوا, اور یہ بھی وہ ایریا ہے جہاں پہ میں بیٹھا ہوا ہوں ادھر, بس
باقی سب بھیگ چکا ہے. اور صرف یہ نہیں بھیگ چکا بلکہ جس شہر پہ یہ سب برس رہا ہے وہ ادھر بھی سب کچھ بھیگ رہا ہوگا. تو ڈائریکشنز کا مالک وہ ہے اور مستقبل کو بھی جانتا ہے. وہ جانتا ہے تم معافی مانگو گے اللہ سے یا نہیں مانگو گے, وہ پہلے ہی جانتا ہے. لیکن تم جب اپنے طور پہ معافی مانگتے ہو تو تم ایکچولی اس کو بتاتے ہو, دکھاتے ہو کہ تم جو ہے آنا چاہتے ہو اس کی طرف. تم کچھ بھی کر لو اپنی لائف میں, وہ پہلے ہی جانتا ہے. تو تم سوچو کہ یار جب اللہ کو پہلے سے پتہ ہے تو معافی کیوں مانگنی؟ ارے معافی اس لیے مانگنی ہے کہ وہ معافی مانگنے والے تم خود ہو, ٹھیک ہے. اگر اللہ کو پتہ ہے اور وہ معاف کر دے, ایک بات کرتا ہوں, تو مجھے ایک بات بتاؤ کہ جب تم کچھ کرو گے نہیں تو وہ معاف کیوں کرے؟ اگر تم کبھی معافی نہیں مانگو گے تو یہ بات بھی وہ پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کبھی معافی نہیں مانگو گے. مطلب تم کچھ بھی کر لو, ایف لگاؤ دین لگاؤ, کنڈیشن سے تو بھاگ نہیں سکتے. تو اللہ پہ یہ رکھ کے کبھی نہیں چھوڑنا کہ وہ تو پہلے سے ہی جانتا ہے تو میں معافی کیوں مانگوں. تو بھائی آپ گناہ کر رہے ہو تو وہ بھی تو اللہ کو معلوم ہے کہ آپ گناہ کرو گے, اور آپ کو کیا پتا کہ آپ دوزخ میں جانے والے میں سے ہو. تو ایک انسان زندگی بھر اچھے کام کرتا رہتا, آخر میں جا کے وہ ایک دم جہنمی والے کام شروع کر دیتا ہے, دوزخ میں جانے والے لوگوں والے کام شروع کر دیتا ہے, اور وہ اینڈ میں جہنم میں چلا جاتا ہے. زندگی بھر کی محنت برباد ہو جاتی ہے. اور ایک بندہ ہوتا ہے جو زندگی بھر دوزخ والے لوگوں کے کام کر رہا ہوتا ہے, اور اچانک کایا پلٹتی ہے, توبہ کرتا ہے, معافی مانگتا ہے, اور وہ اس زندگی کو چھوڑ دیتا ہے جس میں وہ مصروف تھا. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو توبہ کرنا, معافی مانگنا, اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ, فرض کرتے ہیں آج کی مثال دوں گا جو آج کل نوجوانوں کا مسئلہ ہے, گھر گھر کا مسئلہ ہے کہ پون انڈسٹری کا مسئلہ, گندی ویڈیوز دیکھنے کا مسئلہ. تو ایک انسان دیکھتا ہے, اس سے توبہ کرنا یہ ہوگا کہ اب وہ دیکھنا چھوڑ دے. جس لمحے پہ وہ دیکھنا چھوڑے گا کہ اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں, معافی چاہتا ہوں, میں نہیں دیکھوں گا, بس وہ ہو گئی معافی اس کی, ختم. اس نے توبہ کر لی نا, معافی مانگ لی, معاف کر دیا اللہ نے. اب وہ شک نہ کرے, جب اس نے ارادہ کر لیا کہ نہیں دیکھوں گا, بات ختم ہو گئی. اب وہ کتنی دیر تک اس کا ارادہ قائم رہتا ہے وہ الگ بات ہے, ٹھیک ہے. وہ شیطان اس کی جب وہ دیکھے گا شیطان کی اس نے توبہ کر لی ہے, تو شیطان فوراً ایکٹیو ہو جائے گا. اس کی توبہ توڑواؤ کسی طرح سے, اس کو دوبارہ اس گناہ میں پھنساؤ کہ یہ تو ہاتھ سے نکل رہا ہے, یہ تو بچ رہا ہے, یہ کیسے ممکن ہے. اور شیطان نے کھائی بھی ہے قسم کہ وہ دنیا کے اکثر انسانوں کو جہنم میں لے کے جائے گا, اور اس لیے وہ انسانوں کو بہکاتا رہتا ہے. وہ وسوسے ڈالے گا, دل میں خیال ڈالے گا, برے خیال ڈالے گا, غلط کام کرنے کے لیے تمہیں آئیڈیاز ڈالے گا, پلاننگ کروانے کے لیے آئیڈیا ڈالے گا, ایسے کر لو ویسے کر لو, اس طرح ریپ کرو, اس طرح پلاننگ کرو, اس طرح ٹریپ کرو, اس طرح غلط کام کرنے, اس طرح اس کو دھوکہ دینا, اس طرح اس کو قتل کرنا. یہ سب کچھ شیطان پلاننگ کروانے کے لیے دماغ میں ڈالتا ہے, اور نفس اس کا ساتھ دیتا ہے انسان کا. وہ اس پہ غور و فکر کرتا ہے, برین سے تھنکنگ کرتا ہے کیا کروں, تو غلط کاموں کی بھی پلاننگ انسان کر لیتا ہے. اور اگر اللہ سے معافی مانگے تو اچھی طرف بھی آ جاتا ہے. اور ادھر آنا مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ شیطان اپنا پورا زور لگا رہا ہوتا ہے ایک پہلوان کی طرح کہ اس کو نکلنے مت دو. یہ ایسی دلدل کی طرح ہوتا ہے, انسان جیسے دلدل میں کوئی پھنس جائے اور جتنے ہاتھ پیر مارے اتنا ہی نیچے جاتا رہے, تو وہ اللہ ہی اس کو ہاتھ تھام کے نکال سکتا ہے. پھر وہ بڑا مشکل ہوتی ہے ایسی اسٹیج پہ آ کر اگر آ گئے ہو. لیکن اگر میں نے کہا بتاتا ہوں کہ یار ایک قدم انسان کا ادھر ہوتا ہے, دوسرا قدم جنت میں ہو سکتا ہے. ایک قدم اگر دوزخ میں, دوسرا قدم جنت میں لے جا سکتا ہے. گناہ سے نکلنا اتنا آسان بھی ہوتا ہے کہ آپ گناہوں میں پھنسے ہوئے تھے اور آپ نے ایک جمپ ماری اور باہر نکل گئے, اتنا آسان بھی ہے. ابھی آپ نے فرض کرتے ہیں کہ زنا کیا تھا تھوڑی دیر پہلے, اور اب آپ اللہ سے معافی مانگ کے پاک صاف ہو کے بیٹھ گئے کہ اللہ غلطی ہو گئی, معاف کر دیں, میں نے بہت بڑا جرم کر لیا, اب نہیں کروں گا. ہو گئے معافی, صاف ہو گئے, اب ختم. اتنی سی بات ہے. گندگی تھی, گندا ہو گیا تھا فرش, اب آپ نے جھاڑو دے کے صاف کر دیا, صاف ہے نا, تو صاف یقین کر لو کہ صاف ہے, پھر شک نہیں کرتے. اللہ کے معاف کرنے پہ شک نہیں کرتے. اگر گناہ کر لیے تھے, چلو شرک کر لیا تھا, بتوں کی پوجا کر لی تھی, جو ہے غلط کام کر لیے, رام کرشنا وشنو کی پوجا کر لی, اسلام چھوڑ دیا, مرتد ہو گئے تھے, ملحد ہو گئے, اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے چکے, سوشل میڈیا پہ بہت کچھ گند کر دیا, تو اگر ایسی کچھ چیزیں ہیں تو ڈیلیٹ کر دو. اکاؤنٹ اگر آپ کا تھا اور آپ نے اپنے کسی اکاؤنٹ سے غلط چیزیں پوسٹ کر دی جو آپ کو پتہ ہے کہ غلط ہے, آپ کو پتہ ہے, آپ جاؤ ان کو ڈیلیٹ کر دو, ٹھیک ہے. میرے ساتھ بھی کبھی ہوتا ہے, ویڈیوز بناتے ہیں میں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مجھے نہیں مناسب لگتی تو میں ان کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. میں آسرا نہیں کرتا اللہ کے فضل سے, لیکن وہ جو مجھے شیورٹی ہو کہ ہاں وہ چیز واقعی غلط ہے, اور وہ دل گواہی دے دیتا ہے, اندازہ ہو جاتا ہے. تو کبھی دیکھو کہ کوئی ایسی چیزیں ہیں تو ڈیلیٹ کر دو, ختم ہو گئی بات. جو ڈیلیٹ نہیں ہو سکتی ہے, ماضی میں تھی, کہیں چلیں گے, وہ ماضی کا حصہ ہے نا, بس بھول جاؤ, ختم ہو گئی. معافی مانگ لو اللہ سے, آگے چلو.